بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ اوقات مقررہ ہے لوگوں، للناس لوگوں کے واسطے، والحج اور حج کے لیے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شان نرالی تھی، بہت کم سوالات کرتے تھے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سوالات جن کا ذکر قرآن کریم میں مذکور ہے، فرمایا کل 14 مواضع ہے، اور آیت مذکورہ میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا ما بال الہلال یبدو ویطلع دقیقا مثل الخیط ثم یزید، چاند کبھی باریک اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر اس میں تدریجاً کمی آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سوال یا چاند کی حقیقت پر مبنی ہے یا حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اگر سوال چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حقیقت دریافت کرنا مقصود ہو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شان سے بعید ہے، کیونکہ ان کا کوئی دینی یا دنیاوی کام کا اس حقیقت کا علم پر موقوف نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے، چپنے اور طلوع ہونے سے ہمارے کون سے مصالح وابستہ ہے، اور ظاہر ہے جواب بھی ایسا ہی دیا کہ تمہارے مصالح جو چاند کے ساتھ وابستہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے ذریعہ سے تمہیں اپنی عبادات، معاملات، معاہدات کی میعاد اور حج کے ایام بآسانی معلوم کر سکتے ہو، اور یہ مقصود ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، چاند کے مختلف منازل، مختلف مراحل اور احوال ہے، اور اس کے گزارنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سال اور مہینوں اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ مگر سورہ بنی اسرائیل میں اس حساب کا تعلق آفتاب سے بھی بتلایا گیا، سورج سے بھی بتلایا گیا، اور فرمایا فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، فَمَحَوْنَا پھر مٹایا رات کا نمونہ، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ اور بنا دیا دن کا نمونہ، مُبْصِرَةً دیکھنے کو، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کا اور حساب کا۔ اس مقام پر علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سال اور مہینوں وغیرہ کا حساب آفتاب سے بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن چاند کے معاملے میں قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس سے واضح طور پر اس طرف اشارہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں حساب چاند ہی کا متعین ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ حساب کتاب قمری حساب سے کرے یا شمسی حساب سے کرے، خاص کر وہ عبادات جن کا تعلق کسی خاص مہینے اور اس کے تاریخوں کے ساتھ وابستہ ہے، مثلا رمضان شریف ہے، عید ہے، عید کے اور حج کے مہینے ہے، محرم ہے، شب برات وغیرہ وغیرہ۔ یہ
ان کے احکامات رؤیت ہلال ہی کے ساتھ متعلق اور وابستہ ہے۔ بذات خود میں شرعاً شمسی حساب کو ناجائز اور ناقابل عمل قرار نہیں دیتا، لیکن سرکاری طور پر کاروباری معاملات میں بے شک شمسی حساب رکھے، لیکن شخصی خط و کتابت اور شخصی معاملات کم از کم قمری حساب سے تو کرے۔ بحیثیت مسلمان ہم تو قمری حساب بھول چکے ہیں، قمری مہینوں کے سب مہینوں کے نام بھی بمشکل یاد ہوتے ہیں، تو کم از کم ایک حد تک بلکہ ضروری ہے کہ ہم یہ قمری حساب کو رواج دیں اور اس کو جاری کریں۔ ایک بات ہلال کے حوالے سے یاد رکھے کہ چاند جب تین دن کا ہو تو 3 دن تک یہ ہلال ہوتی ہے، 2 دن بعد پھر قمر بن جاتی ہے، 14 دن بعد پھر 14 دن پھر بدر بن جاتی ہے، اور 16 دن کے بعد پھر محاق بن جاتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نہیں ہے کہ گھروں میں آؤ پشت سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی ڈرے اللہ سے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آؤ دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ آیات مذکورہ کا محول مقصود جاہلیت کی ایک رسم کی تردید ہے۔ صحیح بخاری میں برائے ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ زمانے جاہلیت میں عرب لوگ جب احرام باندھ لیتے تھے تو حالت احرام میں گھر کے پشت سے پیچھے سے داخل ہوتے تھے، تو آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ اصلاً ترغیب اس طرف ہے کہ جس چیز کو شریعت مطہرہ نے ضروری یا عبادت نہیں سمجھا ہے اس کو اپنے طرف سے ضروری اور عبادت سمجھ لینا درست نہیں ہے۔ علامہ جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ آیات سے یہ قانون معلوم ہوا کہ جس عمل کو اللہ رب العالمین نے ثواب کا کام نہیں بتلایا، جس کے ترغیب نہیں دی، وہ کسی شخص کے ثواب بنا لینے سے ثواب کی چیز نہیں بنے گی، اور نہ وہ دین کا جز ہوگا، اور نہ اس کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنایا جائے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور کسی پر زیادتی مت کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ اس بات پر پورے امت کا اتفاق ہے کہ ہجرت مدینہ سے قبل کفار کے ساتھ جہاد و قتال ممنوع تھا، اور اس وقت مسلمانوں کو صبر، عفو اور درگزر ہی کی تلقین اور ترغیب تھی۔ ربیع بن انس اور دیگر مفسرین سے منقول ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے جہاد و قتال کے متعلق آیات مذکورہ نازل ہوئی، اور آیات مذکورہ میں حکم یہ ہے کہ مسلمان صرف ان کافروں سے قتال کرے جو ان کے مقابلے میں قتال کے لیے آوے۔ وَلَا تَعْتَدُوا کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں، بوڑھوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائے جائے، نیز وہ لوگ جو اپنے مذہبی شغل میں دنیا سے یکسو ہو کر عبادت گزار ہے، مثلاً راہب ہے، پادری ہے یا معذور لوگ ہیں، وہ بھی سب وَلَا تَعْتَدُوا میں شامل ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد پر جانے والے صحابہ کرام کو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ تھی کہ تم اللہ کے نام پر اور رسول کی ملت پر جہاد کے لیے جاؤ، کسی بوڑھے کو، ضعیف کو، چھوٹے بچے کو یا کسی عورت کو قتل نہ کرو۔